بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت اس کے مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی روزی نہیں کھالی، یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر نہیں کم کر دی، مجھے تو اس گھر میں پھر آنا ہے اور بار بار آنا ہے، اتنا آنا ہے جب تک کہ سب ختم نہ ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر گھر والے اس وقت اس فرشتہ کو دیکھے اور اس کی بات سن لے تو مردہ کو بھول جائے اور اپنی فکر میں پڑ جائے۔ یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ظالموں میں سے ایک ظالم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے تخلیہ کر رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ گھر میں ایک اجنبی دروازہ سے چلا آ رہا ہے۔ یہ شخص نہایت غصے میں اس کی طرف لپکا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور گھر میں آنے کی تجھے کس نے اجازت دی؟ اس نے کہا مجھے اس گھر کے مالک نے اندر آنے کو کہا ہے اور میں وہ شخص ہوں جس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے اور نہ بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی ظالم کے دبدبے سے ڈرتا ہوں، نہ کسی مغرور متکبر کے پاس جانے سے مجھے کوئی چیز مانے ہوتی ہے۔ اس کی یہ گفتگو سن کر وہ ظالم خوفزدہ ہو گیا، بدن میں کپ کپی آ گئی اور اوندے منہ گر گیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے کہنے لگا پھر تو آپ ملک الموت ہے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ صاحب مکان نے کہا کہ مجھے آپ اتنی مہلت اجازت دے دے کہ میں وصیت نامہ لکھ لوں۔ فرشتہ نے کہا کہ اب اس کا وقت دور چلا گیا، افسوس کہ تیری مدت ختم ہو چکی ہے، سانس پوری ہو گئے اور تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تیرے لیے ذرا سی تاخیر کی بھی گنجائش نہیں۔ صاحب مکان نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرشتہ نے کہا تیرے اعمال جو آگے گئے ہوئے ہیں ان کے پاس ہی لے جاؤں گا، جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی ٹھکانہ ملے گا، اور جس قسم کا گھر تو نے اس جہان میں بنا رکھا ہوگا وہی تجھے ملے گا۔ اس ظالم بادشاہ نے کہا میں نے تو نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیے اور نہ کوئی عمدہ گھر اپنے لیے اب تک بنا رکھا ہے۔ فرشتہ نے کہا پھر تو لظا نزاعۃ للشوا کی طرف لے جاؤں گا۔ یہ سورہ معارج کی رکوع نمبر 1 کی ابتدائی آیت کی طرف اشارہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ آگ ایسی دہکتی ہوئی ہوگی جو کھال تک کھینچ لے گی، اور اس شخص کو جس نے دنیا میں رب کریم سے منہ موڑا اور بے توجہی کی وہ آگ خود ہی بلا لے گی، اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے اس کی جان نکالی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا۔ یزید رکاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مردہ پر اس وقت کیا گزر رہی ہے تو اس کے مرنے سے زیادہ آہ و بکا اس حالت پر ہونے لگے جو اس پر گزر رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھو لیتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق تک پہنچ جاتا ہے اس وقت شیطان اس کے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے لائی جاتی ہے۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ، علماء صلحاء کے ساتھ ہوتا ہے
تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور میرے تمام متعلقین، میرے اساتذہ، میرے تلامذہ اور جتنے بھی سامعین ہیں، سامعات ہیں، ان سب کو علماء صلحاء کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع بن بزہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور اس کی زبان پر نکل رہا تھا کہ شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اسی طرح اہواز میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپیہ، 10 روپیہ، 11 روپیہ، 12 روپیہ، 10 روپیہ، 11 روپیہ، 12 روپیہ۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاری کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامہ کر رکھے تھے، ان کے لیے موت ایسی ہی تھی جس کو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتایا ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب تھا، ان کی بیوی کہہ رہی تھی واہ حزنا ہو، ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہا تھا واہ تربا ہو غدن نلکل احبت محمدن و حزبہ۔ کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں کے دوپہر میں روزہ کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزار دوں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر آقائے دو جہاں فدا و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے۔ فرمانے لگے کہ میں نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں اور نہ دنیا کے چھوٹنے سے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے انتفاع ہمارا صرف اتنا ہو جتنا مسافر کا توشہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو وہ 10 درہم سے کچھ زائد تھا۔ یہ تھی اس کی کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھگو کر میرے بسترے پر چھڑک دو، میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان ہے اور نہ جن۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات کا وقت قریب ہوا تو وہ ہنسنے لگے اور فرمایا لمثل ذالک فلیعمل العاملون، اسی جیسی چیزوں کے واسطے لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ وہاں کی کچھ لذتیں فرحتیں سامنے آئی ہوں گی۔ نیز جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے غلام سے جن کا نام نصر تھا فرمایا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ نصر نے کہا آپ ایسی راحتوں میں زندگی گزارتے تھے، اب اس طرح فقیروں کی طرح زمین پر سر رکھ کر مر رہے ہیں۔ فرمانے لگے چپ رہے، میں نے اللہ تبارک و تعالی شانہ سے دعا کی تھی کہ میری زندگی مالداروں کی سی ہو اور میری موت فقیروں کی۔ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ
کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا۔ شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا تو مجھ سے چھوٹ ہی گیا، میرے بس میں نہ آیا۔ وہ فرمانے لگے مجھے تجھ سے اب تک بھی اطمینان نہیں ہے۔ جریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے انتقال کے وقت موجود تھا۔ وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ یہ وقت ذوف کا ہے، یہ تلاوت کا کیا وقت ہے؟ فرمانے لگے کہ اس سے اچھا وقت تلاوت کا کون سا ہوگا؟ میرا نامہ اعمال اس وقت بند ہو رہا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے وقت بہت ہی مزے پر آ رہے تھے، کیا بات تھی؟ فرمانے لگے کہ اگر اس وقت ان کی روح اشتیاق میں اڑ جاتی تب بھی بعید نہ تھا۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے انتقال کے قریب پوچھا کہ کچھ فرمانا ہے، کوئی خواہش ہو تو بتا دے۔ فرمایا صرف یہ خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا اور کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی مر جائے؟ انہوں نے ایک جگہ اشارہ کیا جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ وہ اس کے قریب گیا، وضو کی اور نماز پڑھی، اس کے بعد پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور مر گیا۔ سبحان اللہ۔ ابو علی روزباری کی ہمشیرہ فاطمہ کہتی ہے کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہونے لگا تو ان کا سر میری گود میں تھا۔ انہوں نے آنکھ کھولی اور فرمانے لگے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور جنت مزین کر دی گئی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابو علی اگرچہ تم اتنے اونچے درجہ کی خواہش نہیں کر رہے تھے مگر ہم نے تجھے اونچے درجہ پر پہنچا دیا۔ پھر انہوں نے دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے حق کی قسم میں نے کبھی تیرے سوا کسی کی طرف محبت کی نگاہ سے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھے اپنی بیمار آنکھوں سے بے چین کر رہا ہے اور ان رخساروں سے جو حیا کی وجہ سے سرخ ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت کسی نے لا الہ الا اللہ کہا تو فرمانے لگے کہ میں اس لفظ کو کبھی بھولا ہی نہیں جو اب یاد کروں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم بکران دینوری سے جعفر بن نصیر نے پوچھا کہ تم نے حضرت شبلی کے انتقال کے وقت کیا منظر دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے 1 درہم کا ظلم ایک شخص پر ہو گیا تھا، میں اس کی طرف سے کئی ہزار درہم صدقہ کر چکا ہوں مگر میرے دل پر اب تک اس درہم کا بوجھ ہے کہ کیوں رہ گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھے وضو کرا دو۔ میں نے وضو کرائی اور داڑھی میں خلال کرنا بھول گیا۔ وہ خود ذوف کی وجہ سے نہ کر سکے، زبان بند ہو چکی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑا، اپنے داڑھی کے اندر کر دیا اور انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر جعفر رونے لگے کہ جس شخص کا ایسی حالت میں بھی شریعت کا ادب اور ایک مستحب نہ چھوٹے اس کا کیا کہنا۔ ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہونے لگا، ان کی بیوی رونے لگی۔ وہ فرمانے لگے کیوں روتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ تمہاری جدائی سے رو رہی ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ اپنے لیے رو، میں تو آج کے دن کے لیے یعنی اس کے اشتیاق اور انتظار میں 40 برس سے رو رہا ہوں۔ حضرت قطانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے انتقال کے وقت پوچھا کہ آپ کے معمولات کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اگر میرے انتقال کا وقت قریب نہ ہوتا تو بتاتا۔ میں 40 برس سے اپنے دل کے دروازہ کی حفاظت کر رہا ہوں، جب اس میں غیر اللہ گھسنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ حضرت معتمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک رئیس کے انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھا اور دعا کر رہا تھا کہ رب کریم اس پر موت کی سختی کو آسان فرما دے، کہ اس شخص میں فلاں فلاں خوبیاں تھی۔ میں اس کی اچھی عادتیں گن گن کر دعا کر رہا تھا۔ حکم کو غفلت ہو رہی تھی، جب ان کو اپنی غفلت سے ہوش آیا تو کہنے لگے کہ فلاں فلاں بات کون شخص کہہ رہا تھا؟ معتمر فرمانے لگے کہ میں کہہ رہا تھا۔ حکم نے کہا کہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ہر سخی شخص کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حکم کی
اس رئیس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ممشاد دینوری کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ ان کے لیے جنت کی ملنے کی دعا کرنے لگے۔ حضرت ممشاد ہنسنے لگے اور فرمایا کہ 30 برس سے جنت اپنی ساری زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی، میں نے ایک مرتبہ بھی ان کو نگاہ بر نہیں دیکھا، میں تو جنت کے مالک کا مشتاق ہوں۔ سبحان اللہ۔